کون تھا؟ سن 1242 میں سلجوق سلطنت پر منگولوں نے مسلسل چھوٹے موٹے حملے شروع کر دیے، لیکن 26 جون 1243 میں سلجوق سلطنت اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ منگولوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ فتح کے بعد شمال مشرق اناطولیہ میں منگولوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ سن 1244 میں شمال مشرق اناطولیہ میں منگولوں کا مکمل کنٹرول تھا۔ اس سے تقریباً 15 سال بعد ترکوں کے خانہ بدوش قبائلوں میں سے ایک قبیلہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے کم عمر میں ہی اپنے قبیلے کو پہلے سے زیادہ معظم کیا اور اپنے قبیلے کے نوجوانوں کی ایک ایسی فوج تیار کی جو اتنی بہترین فوج سمجھی جاتی تھی جس کا سامنا کرنے سے منگول اور روم کے چھوٹے موٹے لشکر کتراتے تھے۔ سردار ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی قبیلے کا سردار بن گیا۔ اب قبیلہ مکمل عثمان غازی کے کنٹرول میں تھا۔ عثمان غازی نے اپنی فوج کے ساتھ بیزنٹائن امپائر کے قلعوں پہ حملے شروع کر دیے۔ عثمان غازی نے سب سے پہلے قلعہ بیلی کیک فتح کر لیا۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد کچھ ہی عرصہ میں عثمان نے قلعہ یانی گیٹ فتح کیا۔ یانی گیٹ کے بعد عثمان اور ترگت الپ نے مل کے قلعہ اینکول فتح کیا۔ سن 1299 میں عثمان نے قلعہ اورزنگ فتح کر کے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا اور سن 1299 ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ اب عثمانی ریاست وجود میں آ چکی تھی۔ عثمانی فوج کی مسلسل ایک کے بعد ایک فتح دیکھ کر بروسا کا گورنر سمجھ گیا اب عثمانی فوج کبھی بھی بروسا کا محاصرہ کر سکتی ہے، لیکن اس نے عثمانی فوج کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر ایڈرس نے عثمانی فوج کے مقابلے کے لیے قلعہ کیسل اور پیٹننگ کے گورنر سے فوجی مدد طلب کی اور 1301 میں کوہسار کے محاذ پر عثمانی فوج کے سامنے آئے، لیکن یہاں عثمان غازی نے زبردست چال چلی۔ عثمان نے اپنی فوج کے چند سپاہی آگے رومیوں کے مقابلے میں بھیج دیے اور خود ایک مقام پر گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب رومی فوج اور عثمانی سپاہیوں کی جنگ شروع ہوئی تو عثمانی فوج پیچھے کی جانب بھاگنا شروع ہو گئی، جہاں پوری عثمانی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رومی فوج نے عثمانی سپاہیوں کا پیچھا کیا اور جب گھات کی جگہ پہنچے تو عثمان نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی فوج کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور انہوں نے بری طرح شکست کھائی۔ اب عثمان اپنی ریاست کو مزید وسیع کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ عثمان کا خواب تھا کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرے، لیکن قسطنطنیہ فتح کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بروسا شہر تھا۔ بروسا قسطنطنیہ کا مضبوط ترین قلعہ سمجھا جاتا تھا اور وہ مضبوط بھی تھا کیونکہ یہی وہ قلعہ تھا جس نے عثمانی فوج کا 8 سالہ محاصرہ برداشت کیا۔ لیکن عثمان نے سن 1317 میں اس قلعے کا محاصرہ کرنے کا عزم کیا اور 1317 میں ہی اپنی فوج کو تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا اور سن 1317 میں اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرے کے بعد ضروری تھا کہ قلعے کی تمام امدادی کارروائیاں بند کر دی جائیں۔ عثمان نے فوراً سمندر کے راستے پہ ایک قلعہ تعمیر کروایا، اس کا کمانڈر اپنے بھتیجے تیمور بیگ کو مقرر کیا۔
اب دوسرا راستہ پہاڑوں کی طرف تھا۔ یہ پہاڑ قلعے کی پچھلی سائڈ پہ تھے۔ ان پہاڑوں میں قلعہ پہلے سے موجود تھا۔ اس قلعے کا کمانڈر غلام بالبانک کو عثمان نے مقرر کیا۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے قلعے کے سامنے اپنے خیمے لگا لیے۔ پوری فوج کی کمانڈ عثمان نے اپنے بیٹے اورحان بے کو سونپی اور خود جینی گیٹ واپس چلا گیا۔ بروسا کا محاصرہ تقریباً 8 سال جاری رہا۔ اس لمبے محاصرے میں عثمان بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ شدید بیمار بھی ہو گیا۔ اب عثمان خود جنگ کرنے کے قابل نہیں رہا، لیکن عثمان نے اپنے بیٹے اورحان بے کو یہ نصیحت کی کہ وہ یہ قلعہ فتح کرے۔ اورحان بے نے سب سے پہلے اپنا سفیر قلعے کے گورنر کے پاس بھیجا اور مطالبہ کیا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ گورنر نے سفیر کے ہاتھ 40,000 سونے کے سکے اور مہنگے کپڑے عثمان اور اورحان کے لیے تحفتاً بھیجوائے۔ اس کے بعد اورحان بے نے اپنے والد کے مشورے کے بعد قلعے کے گورنر اور اس کے خاندان کو قلعے سے جانے دیا، اور یوں 1326 میں عثمانی فوج بروسا شہر میں داخل ہو گئی۔ بروسا کو مکمل فتح کرنے کے بعد اورحان بے نے فتح کی خوشخبری جا کر اپنے باپ کو خود سنائی۔ فتح کی خوشخبری سن کر عثمان اتنا خوش ہوا کہ اس نے اورحان بے کی خوب تعریفیں کیں، اس کے لیے نیک خواہشات بیان کیں اور اسے خوب دعائیں دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور وصیت کی کہ وفات کے بعد مجھے بروسا شہر میں دفنایا جائے، اور بروسا شہر کو ہی سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا جائے۔ اور کچھ دنوں بعد سلطان عثمان غازی وفات پا گئے۔ سلطان اورحان نے اپنے باپ عثمان غازی کو بروسا میں ہی دفنایا اور اپنی سلطنت کا نیا دارالحکومت بروسا کو بنا دیا۔